میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القبر. من وجهك المنیر لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. فدا ہوں آپ کی کس کس ادا پر. فدا ہوں آپ کی کس کس ادا پر. ادائے لاکھ بےتاب دل ایک. محترم بھائیوں بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کا سراپا اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا، اللہ تعالیٰ نے وہ کمالات آپ کے اندر رکھے کہ جس پہلو پر بھی گفتگو کی جائے کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. جو بھی شعبے زندگی آپ کی اٹھا لیں، آپ پڑھتے چلے جائیں گے، آپ سنتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے وہ کمالات، وہ اوصاف، وہ امتیازات، وہ خوبیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. بے کسی و بے بسی کے عالم میں آپ کا بچپنا گزرا، آپ کی جوانی گزری، پھر نبوت کا اعلان ہوا، آپ پر حالات آئے، اپنے پرائے ہو گئے، بہت زیادہ ستایا گیا، آپ کو خود ستایا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا. آپ پر جو ایمان لاتا اس کو ستایا جاتا، اس کو تکلیفیں پہنچائی جاتی. آپ صبر کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کو ہجرت کا حکم ملا. آپ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے. پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو اختیارات دیے، پاور دیا، حکومت دی، بادشاہت دی. پھر بھی اخلاق میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا. ہمارا حال تو یہ ہے کہ جیسا کہ کسی شاعرہ نے کہا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تمہاری دولت نئی نئی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق، جو صفات مکے کے اندر مکے والوں کے ساتھ تھیں، وہی اخلاق، وہی صفات مدینہ کے اندر، وہاں پر بھی مشرکین کے قبائل تھے، یہودی تھے، ان کے ساتھ بھی وہی برتاؤ. پھر جنگوں کے موقع پر بھی آپ کے بلند اخلاق. غزوہ بدر میں 70 لوگ قیدی ہوئے، مشرکین مکہ کے 70 لوگ مار دیے گئے اور 70 لوگوں کو قیدی بنایا گیا. سیرت کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان قیدیوں کے ساتھ انتہائی درجے کا حسن سلوک، ان کا خیال رکھا گیا. جو غریب تھے، اب چونکہ پکڑے گئے ہیں جنگ کے اندر، فری میں تو چھوڑیں گے نہیں. جو غریب تھے اور پڑھنا لکھنا جانتے تھے، 10 بچوں کو ان کے ذمے لگایا گیا کہ آپ بچوں کو تعلیم دو، یہی تمہارا فدیہ ہے. جو مالدار تھے ان سے مال وغیرہ وصول کیا گیا اور پھر نئے جوڑے ان کو دے کر رخصت کیا گیا. کتنی بڑی بات ہے. قیدیوں کو نئے کپڑے دلا کر ان کو رخصت کیا گیا کہ آپ جاؤ مکہ میں رہو. میرے بھائیوں بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. مجھے جو بھیجا گیا ہے وہ اخلاق کی جو قدریں ہیں، جو
اس کی شرافت ہے، جو بزرگیاں ہیں اخلاق کی، اس کو مکمل کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی اخلاق ہیں، جتنے بھی مینرز ہیں، جتنی بھی خوبیاں ہیں، اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور قرآن اس پر دلیل ہے اور شہادت دیتا ہے۔ خود قرآن اللہ تعالی گواہی دے رہے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کے اخلاق بہت شاندار ہیں، اعلی اخلاق ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ جس کو وزن نہیں کیا جا سکتا، جس کی پیمائش نہیں کی جا سکتی، جس کا کوئی پیمانہ نہیں، یعنی بہت ہی اعلی درجے کے آپ کے اخلاق ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہم لوگ اخلاق کس کو سمجھتے ہیں؟ مسکرا کر ملنا، میٹھی میٹھی باتیں کرنا، اس کو ہم اخلاق سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ تو حسن سلوک ہے، یہ تو ظاہری رواداری ہے۔ اندر دل میں کیا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ اہم ہے۔ اور اخلاق کی جو جگہ ہے وہ دل ہے۔ اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں ارشاد فرمایا کہ الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، کہ سنو کان کھول کر کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سنور جائے، صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ سنو، وہ دل ہے۔ اچھے اخلاق، حسن اخلاق کی جو جگہ ہے وہ دل ہے۔ یہاں دل میں تکبر ہوتا ہے، یہاں دل میں تواضع ہوتا ہے، یہاں دل میں صبر ہوتا ہے، اسی دل میں بے صبری ہوتی ہے۔ یہ آرڈر کرتا ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ حکم کرتا ہے۔ تمام اعضاء، تمام باڈی پارٹس سب اس کے تابع ہیں۔ یہ جو حکم کرے گا وہی سب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا بھائی کھانا کھا لو، دل نہیں کر رہا ہے، دل کرے گا تو ہاتھ کام کرنے لگے گا، سمجھ میں آئی بات؟ دانت کام کرنے لگے گا، دل کرے گا تو، اور دل نہیں کرے گا تو آرام۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ دل، اس دل میں انکساری، عاجزی، لوگوں کے لیے غمگساری، لوگوں کے لیے خیر خواہی، اس کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں۔ بہت سارے باطل حضرات ہیں، ان کی زبان بہت میٹھی ہے، آپ کی زبان کیا ہوگی اس کے سامنے؟ لچھے دار تقریریں کرتے ہیں، لیکن ان کے دل پتھر کے سل ہیں، اور ان کا سینہ کینے سے بھرا ہوا ہے، کسی سمودائے سے، کسی مذہب والوں سے۔ یہ اخلاق ہیں، یہ بد اخلاقی ہے۔ یہ اخلاق حسنہ نہیں ہے، یہ اخلاق سیئہ ہیں، برے اخلاق، اخلاق بد ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے کتنا ہم پر کرم فرمایا کہ ہمارے اندر ایک ایسا رسول بھیجا، نبی بھیجا، جس کی ہمیں ضرورت تھی، اور اس کو ہماری بڑی فکر، ہماری تکلیف اس کو گراں گزرتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ، تمہارے اندر تمہارے میں سے ایک رسول آیا۔ فرشتے کو ہم نے رسول بنا کر نہیں بھیجا، کیونکہ فرشتہ آپ کا آئیڈیل نہیں بن سکتا ہے، وہ شادی نہیں کرتا ہے، وہ کھانا پینا نہیں کھاتا ہے۔ آپ کیا آئیڈیل بنائیں گے اس کو؟ آپ شادی نہیں کریں گے، آپ کھانا پینا نہیں کھائیں گے، اور کھانا پینا کھائیں گے تو طریقہ کیا ہوگا؟ واش روم جانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ شادی کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ شخص بتا سکتا ہے جو تم میں سے ہو۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے اندر سے ایک اللہ پاک نے رسول بھیجا، بلکہ رسول آیا۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مشقت اور تکلیف اس کو بہت گراں گزرتی ہے کہ میرے امتی کو تکلیف نہ ہو، میرا امتی بہت سکون کے ساتھ سوئے۔ جب یہ بستر پر جائے تو اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ بستر کو جھاڑ لو، تاکہ میرے امتی کو کوئی جانور، کوئی کیڑا مکوڑا اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ہاتھ دھو لو میرے امتی جب کھانے لگو، تاکہ کیٹانو، بیکٹیریا وہ سب ختم ہو جائیں، اور تم
ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہو. خواتین کو یہ تعلیم دی گئی کہ پردے میں رہو, تمہارے حسن و جمال کو کوئی دیکھے نہیں تاکہ تم پر کوئی حملہ نہ کرے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ گھومنے کی ایک جگہ ہے شملہ, وہاں پر ایک آدمی اپنی بیوی کو لے گیا بے پردہ. ایک انگریز کی نظر پڑی, اس نے اس کی بیوی کو اپنے قبضے میں لے لیا اور بدکاری کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ عورت بے پردہ, اس کا حسن و جمال پوری دنیا دیکھ رہی ہے. وہ انگریزوں کی حکومت کا زمانہ تھا, انہوں نے اپنی حکومت کا فائدہ اٹھایا اور اس نے نقصان اٹھایا بے پردگی کی وجہ سے. آج جتنے فتنے بے حیائی کے زناکاری کے وجود میں آ رہے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ اختلاط, مردوں عورتوں کا اختلاط بے محابہ, بغیر پردے کے. سمجھ میں گیدرنگ, کو ایجوکیشن, کو ٹیوشن, سمجھتے جاؤ. ترقی کے نام پر ہم برباد ہو رہے ہیں, ہمارا ایمان برباد ہو رہا ہے, نسلیں تباہ ہو رہی ہیں, لوگ مرتد ہو رہے ہیں. لوگ مرتد مطلب چاہے وہ مسلمان لڑکا ہو یا لڑکی ہو. عورت کو حیا کی چادر دی, غیرت کا تقاضا بھی بخشا. کس نے؟ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تاکہ کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچا سکے. یہ نبی رحمت کی رحمت والی تعلیمات ہیں. جس کو ہم نے چھوڑ دیا مصیبت میں گرفتار ہو گئے, تکلیفوں میں آ گئے, حالات میں آ گئے, چیلنجز میں آ گئے. میرے بھائیوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم, تمہاری تکلیف اس کو بہت گرا گزرتی. اس نبی کو جو آیا ہے تمہارے اندر سے, حریص علیکم, وہ تمہاری ہدایت, تمہاری کامیابی کے لیے بہت زیادہ کوشاں ہے, فکر مند ہے. اس کے دل میں تڑپ ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا, میری امت اگر گمراہی پر رہے گی تو دنیا آخرت تباہ ہو جائے گی, پھر میری امت کا آخرت میں کیا ہوگا, قبر میں کیا ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ حریص علیکم, وہ تمہارے لیے بہت زیادہ بے چین. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور مومنین کے ساتھ بڑے مہربان, بڑے رحم کرنے والے. ایک بدو دیہاتی شخص مسجد نبوی میں آیا اور پیشاب کرنے لگا مسجد میں کھڑے ہو کے. صحابہ کرام دوڑے کہ ڈانٹیں اور ڈپٹیں, اس کو روکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رہنے دو, اس کو پیشاب کر لینے دو. کیوں منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکنے سے؟ اگر یہ صحابہ کرام اس کے پاس جاتے, وہ دوڑتا, پیشاب کے ساتھ پیشاب رکتا تھوڑی ہے کہ کبھی بھی رک جائے, بیچ میں روک لو, ایسا نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ بھاگتا ڈر کے مارے تو پوری مسجد میں وہ پیشاب پھیل جاتا. اور پھر اگر مان لو وہ روک لیتا ڈر کے مارے تو اس کو تکلیف ہوتی. پیشاب کا رک جانا یہ بھی ایک مصیبت ہے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یعنی ایک بیماری ہے, تکلیف ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں, رہنے دو. کتنے رحیم اور شفیق. اس کا میں ایک مثال, اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پھر جب اس نے پیشاب کر لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا مسجد عبادت کی جگہ ہے, تعلیم و تعلم کی جگہ ہے, اللہ کے ذکر کی جگہ ہے, یہاں یہ سب نہیں کرتے, پیشاب نہیں کرتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا, اس کو نہیں کہ چلو تم نے پیشاب کیا سمجھ میں تم ہی جو ہے پانی ڈالو, ایسا نہیں. اس کو نہیں, صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جہاں اس بندے نے پیشاب کیا ہے وہاں پانی ڈال دو, کیونکہ اس وقت فرش کچا تھا. پانی ڈال دو, بہہ جائے گا پیشاب, پاک ہو جائے گی مسجد. کتنی مہربانی, مومنین کے ساتھ کتنا رحم دلی. مومنین کے ساتھ کیا, ہمارے نبی تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی بہت زیادہ مہربان.
ایک غزوے کے موقع پر واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے سایہ دار وہاں آرام فرما رہے تھے. داسور نامی ایک غیر مسلم شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لٹکی ہوئی تھی, اس نے لیا اور کہا کون تم کو مجھ سے بچائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی تو اس نے کہا مجھ سے تم کو کون بچائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. اس انداز سے اللہ کہا کہ اس کے دل پر اثر پڑا, وہ ڈر گیا, اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا, پوچھا کون تم کو مجھ سے بچائے گا. اس نے کہا کہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں, شریف آدمی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا, وہ بھی مسلمان ہوا, اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. یہ اسلام, یہ پیغمبر اسلام ہے. اسلام کو لوگوں نے کیا سے کیا بنا دیا, اور لوگوں کا کیا ہم لوگوں نے کیا بنا دیا. اوروں پہ الزام رکھتے تھے, قصور اپنا نکل آیا. ہم دوسروں پر کیا طنز کریں, دوسروں کی کیا شکایت کریں. غیر تو غیر ہی ہیں, اپنوں کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے, اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور آپ کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو طوفان بدتمیزی برپا کیا جائے گا اس مہینے میں, شیطان بھی شرما جائے گا, شیطان بھی شرما. وہ گانے بجانے, وہ نمازوں کو چھوڑنا جس کی نصیحت اور وصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دی جبکہ آپ کی نبض ڈوب رہی تھی, جبکہ آپ کا آخری وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو, پوری امت کو یہ تعلیم دی, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, کی نماز مت چھوڑنا, نماز کی پابندی کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے, اس نبی کے نام سے جس کے ہم کلمہ لیوا ہیں, جس کے ہم کلمہ گو ہیں, نام لیوا ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وہ خرافات جس کو مٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے, گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, غیروں کی نقل اور نقالی سے منع کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, ظالموں کی طرف تمہارا میلان نہیں ہونا چاہیے. اور ان الشرک لظلم عظیم, سب سے بڑا ظلم, خطرناک ظلم جو دھرتی پر ہوتا ہے وہ تو شرک ہے کہ اس خالق اور مالک کو چھوڑ کر, جس نے زمین بنایا, آسمان بنایا, سمندر بنائے اور ہم سب کو بنایا, اس کو چھوڑ کر غیروں کو پوجنا, غیروں کی عبادت کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, قرآن کہتا ہے سب سے بڑا ظلم عظیم جو ہے وہ ہے شرک. تو مشرکین کی نقالی, ان کی ریلیوں کو دیکھ کر, ان کے پردرشن کو دیکھ کر ہم پردرشن کرنے آ جائیں. وہ 5 بینڈ باجے بجا رہے ہیں تو ہم 10 بینڈ باجے بجائیں گے. لیکن کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ کیا پیغمبر اسلام اس سے خوش ہوں گے؟ خراج عقیدت ادا کرنے والوں, خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ یہی ہے زبانی محبت کا عالم, تو دین ہدا اور بدنام ہوگا. ہو رہا ہے. یہ مسلمان, وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے ہو. مدرسے کے بچوں کو کفریہ شرکیہ کاموں پر تم معمور کر رہے ہو, تم ان کو مجبور کر رہے ہو, لڈو کھلا رہے ہو اور برتھ ڈے منا رہے ہو کافرین کا اور مشرکین کا. جس نبی نے یہ تعلیم دی, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی نقل اختیار کرے گا اس کا شمار اسی میں سے ہوگا. برتھ ڈے اسلام میں کہاں ہے؟ اگر ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت, تاریخ وفات میں اختلاف نہ ہوتا. آج اختلافات ہیں. وہ 12 وفات جو کچھ مہینوں کچھ سالوں پہلے 12 وفات تھا, آج وہ عید میلاد النبی ہو گیا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہو گیا. عجیب بات ہے. اور بھی بہت سارے اقوال ہیں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کی تاریخ, کوئی کہتا ہے 8 ربیع الاول, کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول. مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول, لیکن محققین کا یہ قول ہے کہ 9 ربیع الاول. تاریخ ولادت, تاریخ وفات میں بھی اختلاف. کیوں؟ برتھ ڈے وغیرہ, برسی وغیرہ کا کوئی تصور اسلام میں ہے ہی نہیں, یہ غیروں کا طریقہ ہے. تم نے نبی کا نام لے کر کیا سے کیا کر دیا. مسلمانوں کی شناخت ہی بدل گئی.
मुस्लिमों में और गैर मुस्लिमों में कोई फर्क ही नहीं, वो भी नारे मारेंगे, ये भी नारे मारेंगे, वो रोड ब्लॉक करेंगे, ये भी रोड ब्लॉक करेंगे, वो बैंड बाजा बजा रहे हैं, ये भी बैंड बाजा बजाएंगे। उसी को तो आमिर उस्मानी, मौलाना आमिर उस्मानी साहब ने अपने अशार और अपनी किताब ये कदम कदम बलाए में उन्होंने उम्मत से पूछा है और उम्मत को उन्होंने समझाया है कि खिराज अकीदत अदा करने वालों, खिराज अकीदत से क्या काम होगा। यही है ज़बानी मोहब्बत का आलम तो दीन हुदा और बदनाम होगा। नमाज जो कि अव्वलीन फरीजा है वो छूट रही है आपकी। 4-5 घंटे 6 घंटे आप जो है रोडों को ब्लॉक कर दे रहे हैं हुजूर के नाम पर। जिस नबी ने ये कहा कि रास्ते में तकलीफ दे चीज को हटाओ, ये ईमान का हिस्सा है, रास्ते में मत बैठो, हुजूर ने समझाया लोगों को, सहाबा इकराम को, क्योंकि उससे लोगों को तकलीफ होगी, रास्ता जाम होगा। सहाबा इकराम ने कहा हमारी मजबूरी है, हमारे घर छोटे हैं, तो फिर हुजूर ने उसके हुकूक बयान फरमाए, अपनी निगाहों की हिफाजत करना, किसी को तकलीफ मत देना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, ये रास्ते के हुकूक हैं। अरे जिस नबी ने जानवरों के हुकूक बयान किए, रास्तों के हुकूक बयान किए, उसकी तालीमात को हम फरामोश कर दे रहे हैं। जिसकी आंखों की ठंडक नमाज है, उसको हम बैंड बाजे के नजर कर दे रहे हैं। गैरों की तरह हम जलसे जुलूस करेंगे और सिर्फ जलसे जुलूस, उसका कोई असर नहीं। अगर उसका कोई असर नहीं तो किस काम का है वो जलसा जुलूस। सिर्फ जुबानी जो है जमा खर्च हो रही है, कोई बदलाव उम्मत में आने के लिए और कोई लाने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ बराए नाम, और वो भी खिलाफ शरीयत अगर हो, उसमें खिलाफ शरा लाइटिंग की जाए, चोरी की लाइटों को इस्तेमाल किया जाए। समझ में आई बात? सरकारी जो लाइट है, बिजली है, उसका एक तरीका है कि आप उसको सही इस्तेमाल करें, उसका बिल अदा करें। आजकल ये सुनने में आ रहा है, मैं जो भी मुसलमान जिम्मेदार किस्म के हैं उनसे मैं अपील कर रहा हूं, और जो सियासत में उनसे भी अपील कर रहा हूं कि लाइट बिल लोगों का बहुत ज्यादा आ रहा है। लोग बार बार ये मसला पूछ रहे हैं कि हम भी सेटिंग करें क्या, लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई हम क्या, शरीयत ये कह रही है कि नहीं, सेटिंग आप नहीं कर सकते, सेटिंग करना हराम है, नाजायज है। तो भाई आप जिम्मेदार और ठेकेदार बने हुए हैं, किस लिए बने हुए हैं? मुसलमानों के मसलों को उठाओ, एहतजाज करना एहतजाज करो, पब्लिक की जरूरत है, हम आपके साथ हैं। आपको अल्लाह पाक ने चुना है कौम की खिदमत के लिए, तो बड़ी खिदमत इस वक्त की और जरूरत जिसकी है वो ये है कि लाइट बिल कम से कम आना चाहिए। ये जितना इस्तेमाल हो रहा है उतना, अब ये पता चल रहा है नया मीटर लाओगे वो उससे ज्यादा बिल लाएगा। लोग 10 लोग चोरी कर रहे हैं, 10 लोग चोरी नहीं कर रहे हैं, लाइट बिल ऐसा आ रहा है, वो चोरी करने वालों का खमियाजा ये न चोरी करने वाले भर रहे हैं। ये कौन सी बात है? तो मेरी ये अपील है, इस सिलसिले में जो बाअसर अफराद हैं वो बिल्कुल इस मामले को संजीदगी से लें। उम्मत बेचारे ऐसे हालात हैं, तंगदस्तियां हैं और जो है महंगाई बहुत ज्यादा है, उसमें 3000-4000 अगर बिल आए तो लोग गरीब आदमी कहां से भरेगा? फिर वो चोरी करने पर मजबूर होता है, और ये दोनों चोर हैं, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी, इनको किसी को समझना ही नहीं है। तो बहरहाल मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा यह है कि आपकी कामिल इत्तिबा की जाए, आपके नक्शे कदम पर चला जाए, आपकी आंखों की ठंडक नमाज है उसकी बिल्कुल पाबंदी की जाए, उसको न छोड़ा जाए, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो। बल्कि उलमा ने ये मसला लिखा है कि रात का कोई ऐसा प्रोग्राम जिसकी वजह से फजर की नमाज छूट जाए, वो प्रोग्राम हराम है। अल्लामा अब्दुल शकूर लकनवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात फरमाई। रातों में जलसे जुलूस अगर किए जाएं, मुशायरे किए जाएं, और उसकी वजह से, देखिए हम मुशायरे के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वो मुशायरा जो शरीयत के तकाजों के मुताबिक हो, वरना हम तुम्हारे भी खिलाफ हैं और उस मुशायरे के भी खिलाफ हैं। समझ में आई बात? क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि इहकाक हक हो व इब्ताल बातिल हो, जो हक है उसको बयान किया जाए और जो बातिल है उसको समझाया जाए कि ये गलत है। और ये हमारी क्या, हर नबी की अपने वक्त में जिम्मेदारी थी। तो मौलाना आमिर उस्मानी मरहूम अपने अशार में जो बात कहते हैं उसको दिल के कानों से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। नातुल नबी के जलसे करना मना नहीं है, लेकिन इश्क मोहब्बत के साथ, अदब एहतराम के साथ, फजूल खर्ची से बचते हुए, नाजायज लाइटों की चोरी से बचते हुए, समझ में आई बात, गैरों की नक्काली से बचते हुए, गाने वाली तर्ज पर नातों को पढ़ने से बचते हुए। गाने के तर्ज पर नातों को पढ़ना ये जायज नहीं है। समझ में आई बात? और फिर ऐसे अशार जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम के मुनासिब हों। हुजूर ने खुद फरमाया कि ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम,
عیسیٰ ابن مریم کہ مجھے مت اڑاؤ اس طریقے سے جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بہت اونچے پر چڑھا دیا، اڑا دیا اور ان کو وہ خدا کا بیٹا سمجھنے لگے. تو میرا ایسا مقام نہیں، میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، بلکہ ہم لوگ کلمہ کیا پڑھتے؟ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تم اگر خدا بنا دو گے مصطفیٰ کو تو پھر ایمان کہاں باقی رہے گا؟ پھر لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، قوم کے اندر اس قدر جہالت، اس قدر گمراہی بڑھتی جا رہی ہے ہر سال سے زیادہ، اور وہ بھی لوگوں کو دکھلانے کے لیے. ارے لوگوں کو دکھلانے کے لیے آپ اپنے ایمان کا سودا کرو گے؟ آپ تعلیمات نبوی سے ہٹ جاؤ گے؟ یاد رکھیے امداد الہی کی شرط احکام الہی میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اور اس کی رضا اس کے احکام میں ہے، اس کے احکام پر چلنے میں ہے، نہ کہ یہ کہ اپنی مرضی سے دین بنا لیا جائے، اپنی مرضی سے اسلام بنا لیا جائے. وہ آپ کا اسلام ہو سکتا ہے، اللہ رسول کے نزدیک اس کی کوئی وقات اور حیثیت نہیں. زمانے کے نقشے کو کھینچتے ہوئے مولانا عامر عثمانی مرحوم نے اشعار کہے تھے کہ خراج عقیدت ادا کرنے والوں خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ یہی ہے زبانی محبت کا عالم، تو دین خدا اور بدنام ہوگا. تم محمد محمد کہتے ہو، تم رسول اللہ کا نام لیتے ہو، لیکن چہرے پر داڑھی نہیں، تمہارا لباس اسلامی نہیں، تمہاری نماز کی پابندی نہیں، تمہاری شادیوں میں وہ رسوم اور رواج ہو رہے ہیں جو غیر مسلم اور برادران وطن کے یہاں پر بھی نہیں ہو رہے ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں تم اسلام سے بالکل ہٹے جا رہے ہو، نام لے رہے ہو اللہ کا اور رسول اللہ کا. ارے بھائی، شاعر کہتا ہے لِأَنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ، کہ محبت کرنے والا اگر کسی سے محبت کرتا ہے وہ اس کا فرما بردار ہوتا ہے، وہ اس کا ماننے والا ہوتا ہے. تو یہی ہے زبانی محبت کا عالم، تو دین خدا اور بدنام ہوگا. اگر سن سکو تم تو روح محمد خراج اطاعت کی طالب ہے تم سے، یہی ہے جو قول و عمل کی درنگی بہت دردناک انجام ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کیا ہے؟ کہ ہمارا دل پتھر کا سل نہ ہو، ہمارا سینہ بے کینہ ہو، یعنی ہمارے دل میں رحم دلی ہو، شفقت ہو، محبت ہو، ہمدردی ہو، ہر ایک کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ بھی، پرایوں کے ساتھ بھی. پرایا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ اللہ کی تقسیم کے حساب سے کہ کچھ مومن ہیں، کچھ جو ہے غیر مومن ہیں. لیکن میرے بھائیوں، یعنی ہمارے دل میں یہ جذبہ ہو، ایسا نہیں کہ کفر شرک کو ہم اچھا سمجھنے لگیں، یہ نہیں ہے. کفر شرک کا اچھا مت سمجھیے، کفر شرک کا بیوپار مت کیجئے. وہ چیزیں جو صرف کفریہ شرکیہ کاموں میں استعمال ہوتی ہیں اس کا بیچنا ناجائز ہے. تاجر حضرات بیٹھے ہیں، کئی مرتبہ یہ مسئلہ بیان کیا گیا، لیکن تجارت کا بھوت سوار ہے، یہ تجارت یہیں رہ جائے گی. اور قرآن میں ایک آیت ہے، وقت کم ہے ورنہ میں اس کو پڑھتا، اس میں یہی ہے کہ اگر تم اپنی تجارت کو اللہ رسول سے زیادہ محبت سمجھتے ہو، محبوب سمجھتے ہو، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. تو تجارت وہی ہوگی جو رسول اللہ نے بتلائی ہے، جو اسلام نے سمجھایا ہے کہ وہ چیزیں بیچو جو بالکل نارمل ہوں. اگر وہ کفریہ شرکیہ چیزوں کے لیے خاص ہیں، اس کا دوسرا کوئی استعمال نہیں ہے، تو ایسی چیز بیچنا جائز نہیں، اس کی انکم بھی مکروہ ہوگی. ہاں، جس چیز کا ڈبل استعمال ہے، سمجھ میں آئی بات، اور بھی چیزوں میں یوز ہوتی ہے، اس کا بیچنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ مسئلہ ہے، شریعت کا قانون. اسی طریقے سے کفر شرک پر چندہ دینا، خوشی خوشی سیلیبریٹ کرنا، سیلفی لینا، سب ناجائز اور حرام ہے. اور اگر دل میں عظمت ہو کہ یہ تو بڑے اچھے ہیں، یہ اچھے ہیں، یہ بھی سچے ہیں، تو کفر لازم ہے، ایمان ختم. بھائی، یہ جو اللہ نے ہمیں 5-6 انچ کی جو باڈی دی ہے، ہمیں 5-6 انچ بولیں گے، 5-6 فٹ بولیں گے، 5-6 فٹ کی جو اللہ نے باڈی دی ہے، یہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں. مالک ہیں تو اپنی مرضی سے مر جاؤ، اپنی مرضی سے جی لو، اپنی مرضی سے بیمار ہو جاؤ، یا اپنے بیمار تو کوئی ہونا نہیں چاہیے، اپنی مرضی سے اچھے ہو جاؤ، اپنی مرضی سے اندر کا سسٹم چلا لو، پیٹ کا سسٹم. یہ سب خدائے واحد قہار اور غفار کے قبضے قدرت میں سارا سسٹم ہے. تو میرے بھائیوں، وہ مولانا عامر عثمانی صاحب کی بات میں بتا کر، ان کے اشعار پڑھ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ان کا جو درد ہے، مجھے امید ہے آپ اس کو سمجھیں گے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے. یہی ربیع الاول کا پیغام ہے، اور یہی رسول سید الانام کا بھی یہی پیغام ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
اگر سن سکو تم تو روح محمد، خراج اطاعت کی طالب ہے تم سے، یہی ہے جو قول و عمل کی درنگی بہت درد انگیز انجام ہوگا۔ فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے، عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ میلاد و سیرت کے جلسے بظاہر ہے بام سعادت کے زینے، بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ اور رسول کے ذکر میں ہمارا کوئی وقت صرف ہو جائے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ مگر اے قصیدہ گرو یہ تو سوچو کہ بے روح لفظوں کی قیمت ہی کیا ہے، عمل کچھ نہیں ہے، داڑھی منڈے ہیں اور وہ اشعار پڑھ رہے ہیں حضور کے عشق میں۔ ارے عشق ہوتا تو تم پر ظاہر ہوتا، تم پر ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو کیسا عشق ہے؟ یہ فسق ہے، عشق نہیں ہے۔ مگر بے روح، مگر ایک قصیدہ گرو یہ تو سوچو کہ بے روح لفظوں کی قیمت ہے کیا، قیمت ہی کیا ہے۔ بنے ہیں کہیں نقش آب رواں پر، جو بہتا پانی ہے اس پر آپ نقش بنا لیں گے؟ نہیں بنائیں گے۔ بنے ہیں کہیں نقش آب رواں پر، چلے ہیں کہیں خشکیوں میں سفینے، کشتی پانی میں چلتی ہے خشکی میں نہیں چلتی ہے۔ یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا، یہ سوچو کہ دبتوں کو کیسے ابھارا، یہ سوچو کہ گرتوں کو کیسے اٹھایا، یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر خدا کے اکیلے پیغمبر نے اٹھ کر الٹ دی تھی ایران و روما کی مسند، پلٹ دی تھی صحرا نشینوں کی کایا۔ جن کو اونٹ چلانے نہیں آتا تھا وہ امیر المؤمنین بن گئے 22 لاکھ مربع میل پر، اور گاندھی نے یہ بات کہی تھی کہ حکومت کرنا ہے تو ابو بکر اور عمر جیسی حکومت کرو۔ الفضل ما شہدت به الاعداء، جادو وہ ہے جو سڑ چڑھ کر بولے، کمال وہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس کی تعریف کرنے لگیں۔ اگر ان سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا، نفاق زبان و عمل سے گزر کر، زبان پر کچھ ہے دل میں کچھ ہے، یہ تو منافقت ہے۔ نفاق زبان و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا، نفاق زبان و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کی آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، ہمارے نبی کے چہرے پر تھکا گیا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا، آپ کے سر پر، آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی گئی۔ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کی آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی ولاساتذتی ولمشائخی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، پیارے اللہ ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، آپ نے عظیم الشان، عظیم المرتبت رسول اور پیغمبر ہمیں عطا فرمایا، آپ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اور اس امت میں ہمیں پیدا فرمایا، آپ کا بے شمار احسان ہے۔ پیارے اللہ ہمیں اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہمیں اپنے ایمان کی، اسلام کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو ہم پر ہیں اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ آپ کی ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، شریعت اور سنت کے مطابق ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ لوگوں کا ڈر جو ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس ڈر کو پیارے اللہ ہمارے دلوں سے نکال دیجئے، اپنا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، اپنا خوف اور اپنا شوق پیدا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جہنم کا خوف اور جنت کا شوق پیدا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ نبی کے نام پر ایسی خرافات جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، ایسے کاموں سے، ایسی باتوں سے، ایسی جگہوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، پیارے اللہ ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جس سے آپ بھی راضی ہو جائیں، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں اور صحابہ کرام بھی خوش ہوں۔ پیارے اللہ میدان محشر میں صحابہ کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیوں کا اجر و ثواب ہم دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ پیارے اللہ ہمیں بھی کچھ حصہ نصیب فرما دیجئے۔ صحابہ کرام کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فدائیت تھی، جو عشق تھا، پیارے اللہ اپنے فضل و کرم سے کچھ ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما دیجئے، کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دیجئے، اور شان کے ساتھ زندگی اور شان کے ساتھ موت نصیب
فرما دیجئے، کسی کا خوف اور ڈر ہمارے دل میں نہ ہو، صرف آپ کا خوف اور شوق ہو۔ پیارے اللہ ایسی ہمیں زندگانی نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ مسلمانوں کو عزت رفتہ عطا فرما دیجئے، شوکت رفتہ عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ غیروں کے سامنے جھک جانے سے اور چاٹوکار بن جانے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ کفریہ شرکیہ کاموں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ کفر شرک کی نفرت ایسے ہی پیدا فرما دیجئے جیسے آگ میں جلنا کوئی پسند نہیں کرتا، ویسے ہی ہمیں ہمارے دلوں میں کفر شرک کی نفرت پیدا فرما دیجئے، ایمان کی عظمت اور محبت پیدا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ربیع الاول کا جو پیغام ہے امت مسلمہ کو سمجھا دیجئے، جو مشن مصطفیٰ تھا اس پیارے اللہ اس پر ہم سب کو چلا دیجئے۔ پیارے اللہ رسوم و رواج سے اور ایسے کاموں سے جو شریعت کے خلاف ہے آپ ناراض ہوتے ہیں، آپ کے محبوب ناراض ہوتے ہیں، ایسے کاموں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے۔ پیارے اللہ امت مسلمہ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما لیجئے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجئے، جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے جکڑے ہوئے باعزت انہیں رہائی نصیب فرما دیجئے، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کا انتظام فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے دلوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دیجئے، ہمیں اخلاق حسنہ عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ مداہنت اور چاپلوسی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، منافقت سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ پیارے اللہ ہمارے دلوں میں اخلاق حسنہ پیدا فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو سنوار دیجئے، ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا دیجئے، ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک فرما دیجئے، نیک فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا